तेज हवा शुरू हो जाती है और स्वीटी चिड़िया के बच्चे अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। जूजू, स्वीटू कहाँ है? पता नहीं मामा, मैंने तो समझा हमारे साथ ही है। लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। जो भी हो, हमारे हाथ अच्छा मुर्गा लगा है। और इसे बहुत बड़ा बदमाश बना देते हैं। स्वीटू बहुत बिगड़ चुका था। कल हमने तोते को सबक सिखाने जाना है। वो पता नहीं क्या चाहता है। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है जो तुम चील के घोंसले से उसका खाना ले आए। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया और शायद ही कोई इस जंगल में ऐसा कर पाए। ये सब आपकी मेहनत की वजह से हुआ है। शायद ही कोई इस जंगल में ऐसा पैदा हुआ हो जो उस चील का मुकाबला कर सके। आज से तुम हमारे कमांडर हो और किसी भी मिशन में जाने से पहले तुम सिपाहियों को ट्रेनिंग दोगे। स्वीटू उल्लुओं के खानदान से नहीं था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर उल्लुओं के कब्जे में था। स्वीटू बहुत बहादुर था। वो जो भी काम करता उल्लू उसकी बहुत तारीफ करते, लेकिन स्वीटू अंदर से खुश नहीं था, क्योंकि वो स्वीटी का बेटा होता है और स्वीटी कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती थी। इसलिए स्वीटू को किसी के साथ बुरा करके दिली खुशी हासिल नहीं होती थी। ये कहानी कुछ अर्सा पहले की है, जब स्वीटी चिड़िया अपने बच्चों के साथ हंसी और खुशी की जिंदगी गुजार रही थी। उसके बड़े बेटे का नाम स्वीटू और छोटे बेटे का नाम जग्गू था। वो दिन भर मेहनत करते और अपने लिए दाना ढूंढते और शाम को एक दूसरे से बातें करके अपनी सारी थकन उतार देते। बच्चों, पता है तुम्हें कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? जी मामा, जब मैं तुम दोनों को देखती हूँ। मेरी प्यारी मामा, हम सब हमेशा इकट्ठे एक साथ ही रहेंगे। हाँ बेटा, बस तुम दोनों अपनी जिंदगी में मेहनत करना। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, अगर दिल से किया जाए तो हर काम आसान हो जाता है। और ऐसे ही वो बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह, आज हमें दूसरे जंगल की तरफ जाना है। सुना है वहाँ दाना बहुत आसानी से मिलता है और हमारे जंगल में सूखे का समय भी जल्द ही आने वाला है। उससे पहले हमें इतना दाना इकट्ठा करना है कि हमें मुश्किल ना हो। जी मामा, हम तैयार हैं आपके साथ जाने के लिए। और वो दूसरे जंगल के लिए अपना सफर शुरू करते हैं। जल्द ही वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ मामा, इस जंगल में तो बहुत ज़्यादा दाना है। हमें बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना चाहिए ताकि जब सूखे का समय आए तो हम दूसरे परिंदों की भी मदद कर सकें। कितनी अच्छी तरबियत की है आपने अपने बच्चों की, जो दूसरे परिंदों के बारे में भी सोच रहे हैं। आप कौन से जंगल से आए हैं? हम साथ वाले जंगल से ही आए हैं। हमारे जंगल में दाने की थोड़ी किल्लत थी, तो इसलिए हम इस जंगल में दाना लेने आ गए। अच्छा, आपके बच्चों के क्या नाम है? मेरा नाम जग्गू है और मेरा नाम स्वीटू है। अच्छा बहन, मैं भी आपके जंगल में ही आना चाहता हूँ। क्यों अंकल, आप क्यों अपने इस जंगल को छोड़ना चाहते हैं, जबकि इसमें दाना भी हमारे जंगल से ज़्यादा है? फिर क्यों आप आना चाहते हैं वहाँ? बेटा, दाना ही सब कुछ नहीं होता। जब जिंदगी में सुकून ही ना हो तो क्या मतलब? बहन, मुझे लगता है आपको जल्दी से दाना ढूंढकर अपने घर वापस जाना चाहिए। आज मौसम भी खराब है। मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगा अगर मौका मिला तो। हाँ स्वीटू और जग्गू, मुझे लगता है बहुत तेज तूफान आने वाला है। चलो जल्दी चलो। और स्वीटी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ दाना लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। अभी उन्होंने सफ़र शुरू ही किया होता है कि तेज़ हवा शुरू हो जाती है और स्वीटी चिड़िया के बच्चे अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। हवा बहुत तेज़ थी। बच्चों,
اب جہاں گھنا پیڑ آئے گا ہم وہاں پر بیٹھ جائیں گے اور ہم اپنا اگلا سفر طوفان کے رکنے کے بعد ہی شروع کریں گے۔ جی ماما۔ سویٹی چڑیا اس بات پر غور نہیں کرتی کہ اس کی بات کا جواب صرف جوجو نے ہی دیا ہے۔ سویٹو تو ان کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ تھوڑا سا آگے گھنا پیڑ آنے پر سویٹی بچوں سے کہتی ہے کہ یہیں پر ٹھہرتے ہیں۔ جوجو، سویٹو کہاں ہے؟ پتہ نہیں ماما، میں نے تو سمجھا ہمارے ساتھ ہی ہے۔ سویٹی چڑیا کو تو جیسے اپنا ہوش ہی بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں طوفان تھم جاتا ہے۔ سویٹی چڑیا کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب اسے اس کا بیٹا نہیں ملے گا۔ سویٹی چڑیا رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی ہے۔ اگلے دن تمام پرندے سویٹی چڑیا کے بیٹے کا سن کر اس کو حوصلہ دینے آتے ہیں۔ سویٹی، حوصلہ کرو، ہمارے ساتھ وہی ہوتا ہے جو ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ جگو کو تمہاری ضرورت ہے، اپنے آپ کو سنبھالو۔ کیسے سنبھال لوں میں اپنے آپ کو؟ سویٹو اگر میرے سامنے مرتا تو میں اپنے آپ کو سنبھال لیتی، لیکن میں تو اسے دیکھ بھی نہ پائی۔ اور تمام پرندے اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ سویٹی چڑیا کے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا اور ادھر سویٹو ایک درخت سے ٹکرا کر بے ہوش ہو جاتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے۔ میں کہاں ہوں؟ تم اپنے گھر ہی ہو۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ تم آرام کرو، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لگتا ہے اس کی یادداشت چلی گئی ہے۔ جو بھی ہو، ہمارے ہاتھ اچھا مرغا لگا ہے۔ اپنے بچوں کو دیکھو، دن بدن بزدل ہوتے جا رہے ہیں، اور اسے دیکھو اتنی چوٹ کھا کر بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے لیے کام کرے گا۔ ہم جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو اسے ساری ٹریننگ دیں گے کہ کیسے جنگل میں اپنا راج بنانا ہے۔ اور ایسے سویٹو الوؤں کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد سویٹو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کی یادداشت مکمل طور پر چل بسی تھی۔ اسے اپنی فیملی کا کوئی بھی شخص یاد نہیں تھا اور وہ الوؤں کو ہی اپنی فیملی مان رہا تھا، اور الو اسے اچھی خاصی ٹریننگ دیتے ہیں اور اسے بہت بڑا بدماش بنا دیتے ہیں۔ سویٹو بہت بگڑ چکا تھا۔ وہ کبھی کسی پرندے کا گھونسلہ گرا دیتا، کبھی پرندوں کے بچوں کو بہت مارتا اور کبھی کبھی تو بوڑھے پرندے کو اڑتے ہوئے نیچے گرا دیتا۔ آج تو سویٹو نے بہادری کی حد پار کر دی تھی۔ وہ چیل کے گھونسلے سے اس کا کھانا اٹھا کر لاتا ہے اور الو اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اس کی بہت تعریف کرتے ہیں اور اسے اپنی فوج کا کمانڈر بنا دیتے ہیں۔ ایسے ہی دن اور رات گزرتے گئے اور سویٹو بہت بڑا غنڈہ بن گیا۔ تمہیں تو آج بہت خوش ہونا چاہیے، اتنے اداس کیوں بیٹھے ہو؟ خوشیاں مناؤ۔ خوش تو ہوں، لیکن دل کو عجیب سی بے چینی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ تم بھی نا پتنی کیسی سوچوں میں پڑے ہوئے ہو۔ چھوڑو ان سب باتوں کو۔ کل ہم نے طوطے کو سبق سکھانے جانا ہے، وہ پتنی کیا چاہتا ہے۔ ہاں بھائی طوطے میاں، تم سب پرندوں سے مل کر ہمارے خلاف مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ آج کے بعد ہمیں کوئی تمہاری شکایت نہ ملے، ورنہ وہ دن تمہارا آخری دن ہوگا۔ اور سویٹو جاتے ہوئے طوطے بیچارے کا گھونسلہ بھی گرا جاتا ہے۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں نے اس کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ ہاں، یہ تو وہی بچہ ہے جو اس دن اپنی ماں کے ساتھ اتنی اچھی باتیں کر رہا تھا۔ لیکن اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کی یادداشت کیوں چلی گئی؟ اور یہ ان الوؤں کے قبضے میں کیسے آ گیا؟ مجھے پتہ لگانا ہوگا، مجھے جانا ہوگا اس کی ماں کے پاس۔ اور طوطا دوسرے جنگل میں سویٹی چڑیا کی تلاش میں چلا جاتا ہے۔ پوچھتے پوچھاتے طوطا سویٹی چڑیا کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ آپ کون ہیں بھائی؟ چڑیا رانی، تمہیں یاد ہوگا تم ایک دفعہ دوسرے جنگل آئی تھی دانا ڈھونڈنے، ہم وہیں پر ملے تھے۔ ہاں ہاں، وہ دن تو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس دن تو میرا بیٹا مجھ سے جدا ہوا تھا۔
اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے یا زندہ ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ زندہ ہے تو کیا مطلب؟ کہاں ہے وہ؟ مجھے بتائیے، مجھے اس کے پاس لے کر جائیے۔ اور طوطا سویٹی چڑیا کو تمام بات بتا دیتا ہے۔ نہیں، میرا بیٹا ایسے نہیں کر سکتا۔ ضرور ان الوؤں نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ ہاں ہاں سویٹی بہن، مجھے پتا ہے۔ میں پہلے ان الوؤں سے تنگ آ کر اپنا جنگل چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا اور اپنے جنگل کو ان کے چنگل سے چھڑاؤں گا، اور اب میں بھی تمہارا ساتھ دوں گی۔ ماما میں بھی اپنے بھائی کو چھڑوانے کے لیے جاؤں گا۔ اور سویٹی چڑیا اور تمام پرندے مل کر سویٹو کو چھڑوانے دوسرے جنگل میں الوؤں کا مقابلہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ وہ سب مل کر الوؤں کو اچھا خاصا سبق سکھاتے ہیں۔ سویٹو کی نظر جب اپنی ماں اور اپنے بھائی پر پڑتی ہے تو اس کے دماغ میں ایک جھٹکا لگتا ہے، جس سے اس کی یادداشت واپس آ جاتی ہے، اور وہ اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ مل کر الوؤں کو مارتا ہے، اور ایسے سویٹی چڑیا اپنے بیٹے کو آزاد کروا لیتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور اچھائی ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔